بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد راشد کھٹانہ آپ بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ آیات کریمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بڑی واضح اور روشن دلیل ہے۔ اس میں آپ کی صفت اور لقب خاتم النبیین بیان کی گئی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے خاتم ہیں۔ سلسلہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ختم ہو چکا ہے۔ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ صرف یہی آیات کریمہ ہی نہیں بلکہ قرآن مجید کی متعدد آیات کریمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دلیل ہیں۔ اختصار کے ساتھ چند ایک عرض کیے چلتا ہوں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین کا کامل اور مکمل ہو جانا، یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بڑی واضح اور روشن دلیل ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کو تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا، یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بڑی واضح اور روشن دلیل ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بڑی واضح اور روشن دلیل ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بڑی واضح اور روشن دلیل ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بڑی واضح اور روشن دلیل ہے۔ آیات قرآنی کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ بھی ختم نبوت پر روشنی ڈالتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح ایک آدمی نے ایک مکان بنایا، اس کو خوب مضبوط اور مزین کیا، لیکن اس کے ایک کونے پر ایک اینٹ کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا۔ اب دور دراز سے لوگ اس مکان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں اور بڑے متعجب ہوتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ جو ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اگر اس جگہ پر بھی یہ اینٹ رکھ دی جائے تو یہ محل مکمل ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ قصر نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں اور میں ہی خاتم النبیین ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے اندر 30 بڑے بڑے جھوٹے دجال آئیں گے، جن میں سے ہر ایک یہ گمان اور دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، فرمایا بے شک میرے بعد رسالت اور نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی آئے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی، آج تجھے میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اعلیٰ شخصیت ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر جس راستے سے تو گزر جاتا ہے شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ تمام
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے، اور تمام امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے، اور تمام امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ مرتد اور کافر ہے، اگرچہ وہ دعویٰ کرنے والا مسلمہ کذاب کی شکل میں ہو تب بھی وہ مرتد اور کافر ہے، اگرچہ وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا اسود حنسی کی شکل میں ہو تب بھی وہ مرتد اور کافر ہے، اگرچہ وہ دعویٰ کرنے والا مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں ہو تب بھی وہ مرتد اور کافر ہے۔ ختم نبوت کا دفاع کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، اور ہر مسلمان ختم نبوت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور ختم نبوت ہی ایسی چیز ہے کہ جو روز محشر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے ہم اپنے اکابرین اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس طریقے پر چلتے ہوئے ہم تحفظ ختم نبوت کے لیے بھی میدان میں ہیں، ہم تحفظ عظمت اصحاب رسول و اہل بیت کے لیے بھی میدان میں ہیں۔ ہمارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں جس کا رشتہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جس کا تعلق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں، جس کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں، جس کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں، جس کا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں، جس کا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں، جس کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلق نہیں، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر ایک چیز پر کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، لیکن مسئلہ توحید پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، مسئلہ ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، تحفظ عظمت اصحاب رسول و اہل بیت پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ ہم ختم نبوت کے لیے بھی اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، عظمت اصحاب رسول و اہل بیت کے لیے بھی اپنی جانوں تک نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، عظمت اصحاب رسول و اہل بیت کی چوکٹ پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔